بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو غصہ کیوں آتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا، جو آپ لوگ مدرز جو ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ڈفرینٹ پیرنٹنگ کوچز کو سنتے ہیں. اس کے بعد آپ پیرنٹ کوچز کو سنتے ہیں، پھر موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، پھر انسٹاگرام پہ ایک بھرمار ہے انفارمیشن کی کہ بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے. اگر آپ ریگولرلی ان سب لوگوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب جو ہمیں بتایا جاتا ہے بچوں کے غصے کے بارے میں، تو اس کی یوزلی 2 سے 3 وجوہات ہوتی ہیں. بہت کم یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جنیرک وجہ ہوگی. سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اٹینشن چاہیے، بچوں کو اٹینشن چاہیے، بچوں کو اٹینشن چاہیے. چلو ٹھیک ہے جی، بچوں کو اٹینشن دے دی. لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو بعض اوقات اپنی بات کرنی نہیں آتی، اس وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہونے کے بعد وہ غصہ کرتے ہیں. دیکھیں، ایک بڑی سمپل سی بات ہے. کوئی بھی سمجھدار انسان یا کسی بھی طرح کا جو انسان ہے نا، وہ اس طرح سے نہیں شروع کرتا اپنی بات کہ میں غصہ کر رہا ہوں. لوگ یوزلی لاؤڈلی شروع کرتے نہیں ہیں بات unless until ان کو کسی قسم کا خوف یا فیئر نہ ہو کہ ہماری بات چونکہ سنی نہیں جائے گی، اس لیے وہ شروع سے ہی لاؤڈلی بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ سامنے والا ڈر جائے گا اور میری بات سن لے گا. یہ ٹیکٹک جو ہوتا ہے یہ بڑے کرتے ہیں کہ پہلے سے ذرا روب سے دبدبے سے بات کرو کہ اگلا والا بچہ جو ہے نا وہ میرا ڈر کے بات سن لے. اب اگر ہم یہ بچے کے ساتھ کنٹینیوسلی کریں تو بچے نے یہ ہم سے سیکھ لیا اور پھر بچے چیخ کے پہلے سے بات کرتا ہے. غصہ جو ہے، کسی کو مارنا، کسی کی کوئی چیز پھینکنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بات پہ ضد کرنا. اب غصے کی کیٹیگری کیا ہے؟ ہم مائیں کس چیز کو غصہ کرنا کہتی ہیں؟ کہ بچے نے زور سے کوئی چیز زمین پہ مار دی اور کہا نہیں میں نے نہیں کرنا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، پلیٹ کھانے کی الٹتی. اگر آپ اس کو غصہ کرنا کہہ رہے ہیں تو یہ غصہ کرنے سے زیادہ ریٹیلیٹ کرنا ہے، اپنی بات سمجھانے کی. اور بچوں کے پاس کچھ ہی طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے، ان کے پاس اتنی زیادہ ویکیبلری نہیں ہوتی ہے. تو غصہ کس کو کہتے ہیں؟ غصہ جائز ہے، ناجائز ہے؟ غصہ کسی وجہ سے آیا ہے، غصے کے پیچھے کوئی اور باتیں ہو رہی تھیں، اس لیے بچہ اس پوائنٹ پر آ کے فرسٹریٹ ہوا ہے اور پھر اپنے فرسٹریشن کو لیٹ آؤٹ کر رہا ہے. یہ بات ہے اور آپ نے یہ بات کی کہ چھوٹے بچوں میں بھی اور ٹینز میں بھی، اور ان کی دماغ کی ڈیولپمنٹ آج بتاتی ہیں. میں نے ڈینیل اسٹیگل کی بکس جو ہیں اس پہ میں نے پورے یوٹیوب پہ میں نے سمریز کی ہوئی ہیں، اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں ایجز میں، یہ دونوں ایجز یعنی کہ جو ٹاڈلر ایج ہے 2 3 4 5 سال تک بھی، کبھی کبھی 6 سال تک بھی چلا جاتا ہے، اور جو جس کو ہم ایڈولسنس ایج کہتے ہیں، جس میں کہ بچے کی جسم میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں ایجز میں جو دماغ ہے وہ ایکچولی ایک ہی طرح کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم بڑے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتے نہیں کہ تم کیا چھوٹے بچوں کی طرح لگے ہوئے ہو. ایکچولی ان کا جو دماغ ہے وہ بھی، دونوں دماغ جو ہیں اس وقت ایک دم سے ڈیولپمنٹ سٹیج میں جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈیولپمنٹ سٹیج میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا نا ایک چھوٹا سا ایک پارٹ ہوتا ہے ایمگڈیلیا جو ہوتا ہے برین کا، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے ایموشنز سے. اور جب وہ ایموشنز کے ساتھ ہائی جیک ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بات کو آرام سے پروسیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ سنہ کو بھی دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں 0 سے لے کے 7 ایئرس کے بچوں کو پیار سے، محبت سے سمجھاؤ اور پھر ان کی تربیت کرو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب بچے پھر بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے دوست ہو جاؤ. اللہ اکبر. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسکینز وغیرہ، ایکس ریز وغیرہ یہ وغیرہ کر کے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آج کی سائنس ہمیں ایگزیکٹلی یہ بات بتاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بہرحال ہر سٹیج میں نرمی سے لیکن فرملی بات کرنی چاہیے، فرملی ان کو مطلب کہ سکھانا چاہیے، ڈسپلن کرنا چاہیے. لیکن اس بات کا پلیز ہم لوگ لحاظ رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ برین کی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ہماری نرمی اور شفقت چاہتے ہیں، اور ان کو غصہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کی برین ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ ان کے ایموشنز بہت جلدی ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمیں زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں ہمارے لمبے لمبے لیکچر نہیں سمجھ آتے ہیں. بڑے بچوں کے ساتھ ہمیں اس وقت جس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہو، اور ہمیں اکثر ہی ماؤں کو ہر وقت ہی محسوس ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم منہ سے نام لیتے ہیں اپنے بچے کا اور بچے کے منہ پہ ایک ناگواری سی آ جاتی ہے. تو یہ سچ ہے، یہ پوری یہ ہماری زندگی کا کڑوا سچ ہے، یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا
اس میں بھی صبر سے تحمل سے اور بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے جب بچے کا موڈ جو ہے وہ بہتر ہو, جب آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس وقت میں اس کو لیکچر نہیں دینا چاہ رہی لیکن اس وقت اس سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, تو بہت ساری باتیں بڑے بچوں سے اس طرح سے پوچھتے ہیں, تم نے ایسا کیوں کیا, کہ بجائے یہ پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, یا یہ ایسے ہوا تھا تو کیا سوچ تھی اس بات کے پیچھے. اور جب بچوں کو آپ کی آواز میں طنز یا غصہ یا کسی قسم کی انٹروگیشن نہ محسوس ہو تو بچے آرام سے بات کا جواب دے بھی دیتے ہیں. اچھا, نمبر 2, جن بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کی گئی ہوتی ہے, بزنس دکھانے گئے جو ہی بچے ٹین ایج میں آتے ہیں وہ باغیانہ رویہ ظاہر کرتے ہیں, رولز توڑنا, چڑچڑاپن وغیرہ. عموماً جن بچوں کو بچپن میں روکا ٹوکا نہیں گیا, مینرز نہیں سکھائے, وہ زیادہ نارمل دیکھے جاتے ہیں. جن بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کی گئی ہو, مینرز سکھائے گئے ہوں, جو ہی بچے ٹین ایج میں آتے ہیں وہ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, رولز توڑنا. اور عموماً جن بچوں کو بچپن میں روکا ٹوکا نہ گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب بنت نور آپ نے یہ جو بات کی وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں مینرز سکھائے گئے یا مینرز ان پہ لادے گئے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, نو یو کی ناٹ ڈو دس بیکاز آئی سیڈ سو. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے آپ کو منع کیا اور میں نے آپ کو منع کیا, آپ نے نہیں کرنا. یا پھر بیٹا آپ ضرور کر لو لیکن پلیز ماما سے پوچھ لیا کرو یا بابا سے پوچھ لیا کرو, ہم دونوں بڑوں میں سے کسی ایک کو پلیز بتا دیا کرو کوئی بھی یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے. اب یہ دونوں باتیں ہیں, آپ نے کس طرح سے مینر سکھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جب فرسٹریشن بلڈ ہوتی چلی جاتی ہے تو ایک پوائنٹ پہ انسان سنیپ کر جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو, چاہے وہ ٹین بچہ ہو, چاہے وہ کوئی بڑا بزرگ ہو. مطلب یو سنیپ بیکاز یو جسٹ کینٹ ٹیک دیٹ مچ پریشر. تو بچپن سے کمیونیکیشن اور پیار سے بات کرنا سکھایا جانا اور لمٹس اور باؤنڈریز سکھانا تحمل سے بچوں کو جو ہے بعد میں مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ایک سپریٹ بات ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہو ہماری زندگیوں کا ٹیسٹ ہے کہ بعض اوقات بہت ہی نرم مزاج کے معصوم بچے جو ہمیں ننھے منھے سے جو بڑے ایزی ہوتے ہیں بچپن میں, وہ بڑے ہو کے ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات جو بچے بچپن میں ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وہ جب 9 منٹ کے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ وہ بڑے سمجھدار نکل آتے ہیں. کچھ فیزز ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی. لیکن اگر آپ نے بچوں کو شروع سے ضرورت سے زیادہ دبا کے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بڑے ہو کے پھر بالکل تیر کی طرح سیدھے ہوں گے, تو نہیں. وہ وہی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عورتوں کے بارے میں کہ ریڑھ کی ہڈی یعنی کہ ہاں پسلی کی لائک رب کیج سے ہے, اور رب کیج کی جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہے, تو اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سنیپ ہو جائے گی. حدیث کچھ پیرافریز میں کر رہی ہوں. اسی طرح سے ہر انسان کی ایک پرسنالٹی, شخصیت, انیٹ فطرت ہوتی ہے. اگر ہم پیرنٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے عطا فرماتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کی فطرت کو سمجھتے ہوئے, ان کے مزاجوں کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کریں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لسنرز کو پتا ہے کہ نہیں, لیکن ہمارے مختلف قسم کے مزاج ہوتے ہیں, ان کے نام ہیں ان مزاجوں کے حوالے سے پرسنالٹیز ہیں, اور آپ اس لحاظ سے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہو. تھرڈ کوشچن آ گیا؟ نہیں, تھرڈ کوشچن نہیں آیا ہے ابھی تک. بچوں کا ماحول بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری ایک سیٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی اپنی ٹیچرز کے بارے میں, اپنے ٹیچرز کو کرنے کے بارے میں. اور جب میں نے اسکول چینج کیا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جی ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے. میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ اوہ مائی گاڈ, ہم ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہو سکتا ہے. تو ہاں, بچوں کا ماحول بھی, بعض اوقات ہماری تربیت میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن ہم جب بچوں کے ماحول کا شفٹ کرتے ہیں یا بچوں کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول یا اپنا سراؤنڈنگز جو ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے اسپیشلی ٹینز میں جا کے اگر اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر رہے ہیں جو نارم سے ہٹ کے ہے, تو اس میں ان کی جو کمپنی ہے اس کا بھی بہت اثر ہو سکتا ہے, یا جو وہ کچھ دیکھ رہے ہیں یا جو وہ کچھ سن رہے ہیں, یا ایون ان کے اسکول میں ٹیچرز بھی, بڑوں کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. کوئی بڑا ان کی کوئی لائف میں ایسا آیا ہے, یوزلی دین کے حوالے سے ٹینز جو ہوتے ہیں ویسٹ میں رہتے ہوئے, مڈل اسکول تک ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نماز قرآن روزہ سارا کچھ. لیکن پھر جیسے ہی وہ ٹین ایئرز میں آتے ہیں, جب اسکولز میں فلاسفی, ہسٹری اور اس طرح کی کلاسز شروع ہوتی ہیں, تو بچوں کے سوال ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ ان کے ٹیچرز ہیں جو کہ خود بظاہر ایتھیسٹس ہوتے ہیں. خیر
یہ ایک ایگزامپل تھی، ہر جگہ یہ ایگزامپل لاگو نہیں ہوتی ہے. اکثر بچے، اچھا ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ کویشچن ہے، اکثر بچے یہ سب کر کے گلٹ کا شکار